أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفاظ کے معانی اور ان کی نحوی ترکیب. کانا فعل ماضی ہے، یکون اس کا مضارع، کن اس کا امر، اور یہ فعل جو ہے من افعال ناسخہ و ناقصہ ہے، یعنی فعل ناسخ ہے. ناسخ کا معنی یہ کہ اس نے مبتدا کا حکم منسوخ کر کے اسے اپنا اسم بنا دیا اور خبر المبتدا کو اپنی خبر بنا لیا، اس لیے اس کو افعال ناسخہ کہتے ہیں. تو ناقصہ بھی کہتے ہیں. ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کانا کو من افعال ناقصہ کہ اس کا معنی صرف مرفوع، اسم مرفوع کے ساتھ ہی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک منصوب کی ضرورت بھی ہوتی ہے اپنے معنی کی تکمیل کے لیے، اس لیے اس کو من افعال ناقصہ کہتے ہیں. تو کانا من افعال ناسخہ و ناقص. الناس اس کا اسم ہے کانا کا، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، ضمہ ہوتا ہے. یہ علامات ہے رفع کی علامتوں میں سے ضمہ. کان الناس امتن، یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور اس کی نصب ہونے کی علامت جو ہے وہ فتح ہے امتن کے اوپر. واحدہ، واحدہ جو صفت ہے امت کی، امتن واحدہ. تو معنی اس کا یہ ہوگا کان الناس، تھے لوگ، امتن واحدہ، ایک ہی ملت، ایک ہی امت، ایک ہی دین پر. تو اور وہ دین جو ہے امتن واحدہ، وہ دین اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، وہ 10 صدیوں کا ہے. 10 صدیاں. تو پہلے جو لوگ تھے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہوا تو سارے کے سارے لوگ اسلام پر تھے، جنت سے
نکلے ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور زمین پر بھیجے گئے تھے، تو 10 صدیاں لوگ اسلام پر رہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں اختلافات ہوئے کہ لوگوں نے مختلف بت بنا دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، جس کا ذکر آ رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ نحوی ترکیب یہ ہوگی، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، فا اردو میں اس معنی ہم پس کرتے ہیں۔ بعث فعل ماضی ہے، ماضی یعنی فعل جو ہوتا ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ عربی زبان جو ہے نا اس میں 3 چیزیں ہیں، یا تو وہ جو لفظ ادا ہو رہا ہے زبان سے بولا جا رہا ہے، یا تو وہ حرف ہے۔ حرف جو ہے نا اس کا ذاتی معنی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی کے ساتھ نہ ملے، وہ حرف ہے۔ اور اس کے بعد یا تو وہ فعل ہے، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، یا تو وہ ماضی میں ہو چکا یا مستقبل میں ہوگا یا ہو رہا ہے، یا اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، وہ بھی مستقبل میں ہوگا، تو وہ فعل ہے۔ اور لفظ کی تیسری قسم جو ہے نا وہ ہے اسم۔ اسم جو ہے اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو فَبَعَثَ اللَّهُ، تو یہ چیزیں جو ہیں ترجمہ سیکھنے کے لیے سمجھنی ضروری ہے، اس لیے ہم ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی تھوڑی بتاتے رہتے ہیں۔ فا حرف ہے، حرف عطف اس کا نام ہے۔ بعث فعل ماضی ہے کہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے، بعث فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الفتح یہاں پہ۔ اللہ اس کا فاعل ہے، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ لفظ جلالہ اس کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لفظ ہے اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں، عزت اور تکریم کے لیے اللہ کی عزت ہے، ساری عزت اللہ کی۔ فبعث اللہ، پس بھیجی اللہ تعالیٰ نے النبیین، النبیین یہ مفعول بھی ہے بعث کا، لفظ جلالہ فاعل، النبیین مفعول بھی، اور مفعول بھی کی علامت جو ہے نا وہ منصوب کی وہ یا ہے، کیونکہ النبیین جمع مذکر سالم ہے، جو واو کے ساتھ اس کی رفع کی علامت واو ہوتی ہے اور اس کی نصب اور جر کی علامت یا ہوتی ہے۔ ہم کہیں پڑھتے ہیں نبیون، کہیں پڑھتے ہیں تو وہ حالت رفع میں ہے، کہیں نبیین پڑھتے ہیں جہاں پہ یہاں پہ یہ ہے تو یہ حالت نصب ہے۔ اور اردو میں اس کا ترجمہ نبیوں کو، فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے، فاعل کے ساتھ نے کرتے ہیں ہم، جو فاعل ہے اللہ نے بھیجا، اور جو مفعول ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کو کے ساتھ، نبیوں کو۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے النبیین، نبیوں کو۔ یہ جو کو ترجمہ ہے نا، یہ جو یا ہے نا نبیین کے اندر اس میں ہے، یہ مبشرین، یہ نبیوں کی صفت ہے، مبشرین، اور یہ حال ہے، کس حال میں؟ تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے، حال منصوب ہوتا ہے، اور یہاں پہ نصب جو ہے نا وہ یا کے ساتھ ہے، کیونکہ مبشرین یہ جمع ہے،
مذکر ہے سالم ہے، مبشر کی جمع مبشرین، اور حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ صفت ہے نبیین کی، یعنی حال ہے نبیین کا، مبشرین ومنذرین، واو یہ حرف ہے اور حرف عطف ہے، اس کا معنی اور، منذرین جو ہے یہ معطوف ہے مبشرین پر، کیونکہ مبشرین بھی منصوب ہے، اس لیے منذرین بھی یا کے ساتھ منصوب ہے۔ مبشرین کا معنی خوشخبریاں سنانے والے، بشارتیں سنانے والے، اردو میں بشارت لفظ ہے، اور منذرین کا معنی ڈر سنانے والے، منذر اسم فاعل ہے، اس کی جمع منذرین ہے، منذر اسی سے لفظ نذیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا مبشر و نذیرا، مبشر بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر، بشیر و نذیرا کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو وہی ہے منذر ڈرانے والا، کہ جو تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، ان کو انعامات کی خوشخبریاں سنا دیں کہ وہ جس راستے پہ جا رہے ہیں اسلام کے راستے پر، وہ ان کی کامیابی کا راستہ ہے، یہ بشارت ہے، ان کو جنت ملے گی، اللہ کا انعام ملے گا، ومنذرین، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو ڈر سنا دیں کہ جو تم جس راستے پہ جا رہے ہو، جو تم نے کفر کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اس کا انجام آگ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو یہ اللہ نے انبیاء بھیجے اپنے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں، اور ان کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، 9 صدیاں، کتنی بڑی مدت ہے، لیکن قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 معبودوں کے نام گنوائے سورہ نوح کے اندر، قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یہ انبیاء بھیجے، ڈر سنانے والے اور خوشخبریاں سنانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَأَنزَلَ واو حرف عطف ہے، انزل جو ہے فعل ماضی ہے، انزل، اور انزل میں فاعل جو ہے نا وہ ہے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتارے، معہم، ما ظرف ہے، ظرف مکان، اور ما جو ہے مضاف ہے، ہم جو ہے مضاف الیہ ضمیر ہے، اردو میں اس کا معنی ان کے ساتھ، وَأَنزَلَ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے، معہم ان نبیوں کے ساتھ، الکتاب، مفعول بھی ہے کتاب، کتاب کو، بالحق، با جو ہے حرف جر ہے، اور الحق کی مجرور ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ جار اور مجرور کا وہ ہے انزلہ کے ساتھ، انزل معہم الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری حق کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے لیحکم بین الناس، لیحکم، یہاں پہ
لام جو ہے نا لیحکما کے اندر، اس لام کا نام ہے لام التعلیل، لیحکما، اور اس کے اندر ان ہے جو مضمر ہے، لئن یحکما۔ تو اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں نا، تاکہ کرتے ہیں اس کا، تاکہ یحکما کے اوپر جو زبر ہے نا وہ لام التعلیل کی وجہ سے ہے، لیحکما فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے چونکہ لام التعلیل ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے، اور یہ فعل مضارع منصوب ہے، تاکہ فیصلہ کرے۔ بین الناس، بین بھی ظرف ہے اور مضاف ہے، اور الناس لوگ، بین الناس لوگوں کے درمیان، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، معن جی۔ تو بین الناس کا تعلق یحکما کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے فیما اختلفوا فیہ، فیما اختلفوا فیہ، اب فی جو حرف جر ہے اس کے ساتھ ما جو ہے نا یہ موصولہ ہے، اس کا معنی اس میں جو، جس میں، اختلفوا، اختلفوا فعل ماضی ہے اور وہ یہ مبنی ہے یہ دمہ کے اوپر، اس لیے کہ اس کے ساتھ واو ملا ہوا ہے۔ اختلافو، اس چیز میں جس میں اختلاف کیا، فیہ اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ان کے ساتھ حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے یعنی الکتاب جہاں پہ جو ہے نا وہ جنس الکتاب، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری، تورات، انجیل، صحیفے ابراہیم اور موسیٰ پہ اور نبیوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے وہ سارے کے سارے، اور لیحکم کے معنی ہے کہ وہ جو آسمانی کتاب ہے نا وہ حکم ہے، فیصلہ کن ہے، ان کی بات حتمی ہے، اللہ کے فیصلے ہیں وہ، لیحکم تاکہ وہ حکم سنا دیں، تاکہ وہ فیصلے کر دیں لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اختلاف کن میں کر رہے ہیں؟ کوئی عقائد ہے، کوئی اللہ کی توحید میں اختلاف کر رہا ہے، نہیں جی اللہ کے شریک ہیں، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو اختلاف آ گیا نا، اللہ کی توحید میں اختلاف، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا، ان کو الہ بنا دیا، مریم کی ذات میں غلو کیا، ان کو الہ بنا دیا، کسی نے افراد سے کام لیا، کسی نے تفرید سے کام لیا، نقص کیا، یہودیوں نے حضرت مریم پر تہمتیں لگا دی۔ تو یہ باتیں جن میں اختلاف کیا ان میں فیصلہ کرنے کے لیے قرآن آیا، قرآن حاکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، جیسے پہلے کتابیں اتاری تھی، تورات بھی فیصلہ کرنے والی، انجیل بھی فیصلہ کرنے والی، اور قرآن بھی فیصلہ کرنے والا، کیونکہ تورات اور انجیل کو لوگوں نے بدل دیا تھا، اب اللہ نے یہ قرآن اتارا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلے سنائے، اور جتنے بھی غیب کے معاملے ہیں ان کے بارے میں فیصلے سنائے۔ لوگ اب آخرت کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، کیا حق کے ساتھ فیصلہ کیا کہ قیامت پر حق ہے، ہونے والی ہے، نبیوں کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہارا حساب ہوگا۔ اسی طرح وہ دین کے معاملات میں اختلاف ہوئے، ان میں اختلاف آیا، اب جو یہودی ہیں ان کی نماز میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، کسی کی نماز میں رکوع نہیں ہے، کسی کی نماز میں سجدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا قرآن کے ذریعے سے، ایسی نماز دی
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں لوگ جو تھے اختلاف میں تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، حج کر کے دکھایا اور کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اللہ نے اسی لیے رسول بھیجے، اسی لیے کتابیں بھیجی کہ جو جو اختلافات ہیں لوگوں میں وہ دور ہو جائے۔ اور اختلافات جو ہے نا یہ نبی سے دور ہوتے ہیں، کتاب سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ہر جو فرقہ ہے اس کا ہر ایک اپنا اپنا بڑا ہے، اس کی بات مانتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی لوگ ایک ہی امت تھے، جب تک وہ توحید پر رہے، جب تک وہ دین پر رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اپنے معبود علیحدہ علیحدہ بنا دیے تو فرقوں میں پڑ گئے۔ اسی طرح امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام، جس طرح لوگ ایک امت تھے نا، اسی طرح امت اسلامیہ ایک ہی امت تھی، نبی کی پیروی کرنے والی، قرآن کو ماننے والی۔ پھر اس کے بعد کہیں لوگ کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی کدھر چلا گیا، تو ایک اساس ایک ہے، بنیاد ایک ہے۔ اور اختلافات اگر ختم ہونے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری اور جو رسول بھیجے اس کی طرف رجوع کریں گے تو فیصلے ہوں گے، تو اختلاف ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجے یہ رسول۔ سمجھائی بات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت تھے، پھر فبعث اللہ، یعنی ایک امت تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات محذوف ہے جس کے جواب میں یہ فا آیا ہے، وہ جواب ہے، وہ ہے محذوف فاختلفوا، پہلے ایک تھے پھر مختلف ہو گئے۔ پھر اللہ نے بھیجے نبی، خوشخبریاں سنانے والے، ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی حق کے ساتھ فیصلے کرنے والی، لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر اختلاف ہے تو اختلاف ختم کرنا ہے تو پھر رجوع الی اللہ ہے، یعنی الی کتاب اللہ ہے، اور رجوع الی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اختلاف ختم ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فی مختلف، یہ ماں جو ہے نا یہ شامل ہے جتنے بھی اختلافات ہیں، یہ قرآن کا بلاغہ ہے، جتنے بھی اختلاف اس کی جو بھی نوعیت ہے، وہ حسن کی یا قبیح کی، کسی کو کوئی چیز کوئی اچھا سمجھ رہا ہے، کوئی برا سمجھ رہا ہے، اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ اب لوگ جو تھے اسلام سے پہلے ننگے ہو کے طواف کر رہے بیت اللہ کا، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ بری بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیدا ایسے کیا تھا، ایسے مائے تھے، تو اس لیے ہمیں ایسے بغیر یعنی اوریاں طواف کرنا چاہیے۔ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہی کے وسیلے سے ہمیں مانگنا چاہیے، ان کو آگے کرنا چاہیے۔ یہ بت پرستی ایسے آئی۔ تو جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کا اساس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ فِيهِ، واو عطف کا پھر آ گیا۔ یہ جو ما ہے نا یہ نافیہ ہے، یہ فی ما میں جو ما تھا وہ موصولہ تھا جس کا معنی جو تھا، جس میں اختلاف کیا، اور یہ جو ہے نا وَمَا اخْتَلَفَ یہ نافیہ ہے، اور نہیں اختلاف کیا، اختلاف فعل ماضی، اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں، اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ سوائے ان لوگوں کے، یہ الا استثناء کے لیے آتا ہے، یہ الا حرف حصر ہے، حرف یہ استثناء کے لیے آتا ہے، الا مگر الذین ان لوگوں نے، یہ موصولہ ہے، الذین الذی کی جمع ہے الذین، اوتوہ جن کو دی گئی، اوتوہ۔ اب یہ نحو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضروری ہے،
سوائے ان کے جن کو دی گئی تھی یہ کتابیں، انہوں نے اختلاف کیا. اور اختلاف بھی کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات. اختلاف اس بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئی واضح دلیلیں. اختلاف کب کیا؟ دلائل آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد اختلاف کر رہے ہیں، رسول آنے کے بعد اختلاف کر رہے ہیں، واضح نشانیاں ہونے کے بعد اختلاف کر رہے ہیں. اور اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بغین بینہم. بغین، یہ اختلافات کا سبب ہے بغی، سرکشی، آپس کا اختلاف، آپس کی عداوت، خصومت، جھگڑے آپس کے. دیکھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، بات تو سچ کر رہا ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی. بغین بینہم، یعنی یہ حسد کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، دنیا میں لالچ کی وجہ سے، اور اپنے مفادات دنیاوی کی وجہ سے، یہ سارے بغی کے اندر شامل ہیں. بغاوت اسی سے لوگ. یہودیوں نے کیوں نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بغی، یہ ہم میں سے نہیں ہے. حسد کہ عرب میں سے کیوں آ گیا، یہودی کیوں نہیں. تو آج بھی کہ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، کیوں نہیں بات مان رہے؟ ہمارے فرقے کا نہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں دیکھنا کہ، بلکہ دیکھنا کہ کون سی جماعت کے آگے آ رہی، شخص کو دیکھنا. یہ آپس کی عداوتیں، آپس کی رنجشیں، حسد اور بغض جو ہے دلوں کے اندر، وہ ہے حق میں رکاوٹ بنتا. یہ اختلافات کا بنیادی سبب ہے. بغین بینہم، یعنی بدل اس کے کہ وہ ہدایت کے لیے متفق ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر. وہ متفق نہیں ہوتے، راستہ جو ہدایت کا نہیں اپناتے، علیحدہ ہو جاتے ہیں، فرقہ بنا لیتے ہیں. بغین بینہم. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. فا حرف عطف ہے، ہدا ماضی ہے، اللہ اللہ فاعل ہے. فَهَدَى اللَّهُ، بس اللہ نے ہدایت دے دی. الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اسم موصول ہے، اور آگے آمنو جو ہے فعل ماضی ہے، اور واو اس میں صلۃ الموصول ہے، اور یہ سارا جملہ جو ہے مفعول بھی ہے. ہدا کا، ہدا اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں اختلاف کیا گیا، من الحق، حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے توفیق سے، اپنے امر سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حد اللہ الذین آمنوا، امت مسلمہ کو ہدایت دی کتاب اللہ قرآن کے ذریعے سے. اللہ نے ہدایت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ کے رسول حق لے کر آئے. یہ ہے فیہ من الحق بإذنہ، یہ حق قرآن ہے، یہ حق محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نحن الآخرون الاولون یوم القیامت وان الناس واول الناس دخولا بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعد فہدانا اللہ لما اختلفوا فیہ من الحق. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم آئے تو سب سے بعد میں ہیں، امت محمدی آخری امت ہے، لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امتاً وسطاً کا معنی بہترین امت. آج بھی دنیا کہتے ہیں نا یورپ والے بڑے اچھے ہیں، ان سے پڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. جتنا اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، جو بچوں کے نام نہاد
حقوق کے، انسانی حقوق کے علمبردار کے نعرے لگانے والے، سب ظلم آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ مسلمان ہے، مسلمان ہے بہترین امت۔ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے کوئی برا کام کر رہا ہے تو دیکھو جی مسلمان نہ دیکھا، اسلام اس کو یہ حکم دے رہا ہے۔ ہم اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں اور ان کو جی یورپ ترقی کر گیا، بڑا انصاف ہے۔ یہ انصاف ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ حقوق، آزادی ہے جی۔ آزادی کہاں ہے؟ آزادی تب تک ہی ہے جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ بس اتنا ہے، اس کے آگے نہیں۔ اب وہاں پہ دیکھیں غزہ کے نام پر اگر کوئی ریلی نکالتا ہے تو وہاں پہ جی آزادی ہے، ان کو اندر پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو جرمانے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو جیلوں میں کیوں ڈال رہے ہیں اگر آزادی ہے تو؟ یہ سب دکھلاوا ہے، کھلواڑ ہے، فریب ہے۔ خیر، تو سب سے بہترین امت اسلامیہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس چیزوں میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جی۔ یوم الجمعہ میں اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ یوم الجمعہ میں اختلاف کیا، یہودیوں نے یوم السبت اپنا لیا، عیسائیوں نے اتوار کو اپنا لیا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے یوم الجمعہ کو اپنایا جو بہترین دن ہے۔ اسی طرح فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، لوگ ہم سے پیچھے ہے جی۔ تو ہمارے بعد یہ ہوتی ہیں السبت، ان کے پاس ہفتہ ہے، جمعے کے بعد آتا ہے، اس کے بعد اتوار نصارہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، آپ روزانہ یہ دعا مانگتے، اللہم آرنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق حق دکھلا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہے ہدایت دیتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرائیل فاطر السماوات والارض، یہ دعا مانگی اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ سب ان کے حوالے دے گئے، جو حق کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور اس پر گامزن ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حق کا راستہ دیکھا لیکن ان کو توفیق ملی، اس کے باوجود کہ ان کو پتا تھا کہ حق یہی ہے لیکن نہیں مانے، دنیاوی مفادات آڑے آ گئے ان کے۔ تو اللہ جب حق پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے تو پھر اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما، جب پتہ چل جائے کہ یہ باطل اور جھوٹ ہے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔